الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، آج جمعے کا دن ہے اور یہ دن تمام دنوں کے اعتبار سے بابرکت دن کہلاتا ہے، اور اس میں جو اہتمام کیا جاتا ہے اس کی برکت سے اللہ رب العزت پچھلے ایک ہفتے اور مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اگر کوئی شخص جمعے کا اہتمام پورے طور پر کرتا ہے. اب اہتمام میں بہت ساری چیزیں ہیں. جلدی سے غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانا ہے، پھر جلدی سے مسجد آ جانا ہے اور یہاں بیٹھ کے تلاوت میں، مناجات میں، استغفار میں، تسبیحات میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جانا ہے. پھر جمعے کی نماز کے بعد، یعنی جب تک جمعے کی نماز سے فراغت نہیں ہوگی اس وقت تک بغیر کسی روکے ٹوکے صرف عبادت میں منہمک رہے. حتیٰ کہ اگر کوئی کنکر سے کھیل بھی رہا ہے اس کو بھی اس نے نہیں چھیڑا، بس وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. فراغت کے بعد جب وہ جاتا ہے تو پورے 10 دن کے گناہ اس کو معاف ہوتا ہے. اور اگر کسی نے کوئی کنکر سے کھیلا تو اس سے بھی اتنا کہہ دیا کہ بھائی یہ مت کرو، تو اس نے لغو کام کیا، یعنی کہ ایسی بات کہی جو لایانی تھا، لایانی عمل تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی گناہ میں کمی آ جاتی. تو جمعے کی بڑی قدر کرنی چاہیے. یہ دن جو ہے ہفتے میں آتا ہے اور اس کے اندر جو ہے انسان بیٹھے بیٹھے پورے 10 دن کے گناہ ایک ہی جھٹکے میں معاف کرا سکتا ہے. اب اس میں ثواب بھی الگ الگ رکھا ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتا ہے تو اس کو ایک اونٹ کے قربانی کا ثواب ملتا ہے. جس طرح آپ اللہ کے راستے میں ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں اس کا ثواب ہے. اس کے اوپر کتنے بال ہوں گے، ہر بال پر 10 نے کیا، تو وہ ساری چیزیں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں، پورا ثواب اس کے کھاتے میں جاتا ہے. پھر جو اس کے بعد آتا ہے دمبے کا، اس کے بعد آتا ہے پڑوے کا، اس کے بعد آتا ہے بکری کا، اس کے بعد آتا ہے مرغے کا. دھیرے دھیرے وہ ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں مسجد میں جلدی تشریف لانا چاہیے. پھر مسجد میں آ کے اپنی عبادت کر جانا چاہیے. جو بھی عبادت ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں تو تسبیحات میں لگ جائیں، نوافل پڑھنے ہیں نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے قرآن کی تلاوت کریں. تو یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اس پر ثواب. لایانی باتیں، دنیاوی باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اس گھر میں دنیاوی باتیں کرنا، لایانی باتیں کرنا فضول ہے، اللہ کو برا لگتا ہے. اللہ والی باتیں کی جائیں. اور آج کا دن بڑا بابرکت ہونے کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا دن بھی ہے. آج کے دن درود جو پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے،
وہ سب درود جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی تمام کی تمام کاوش اس امت کے نام پر، اس امت کا نام اسی لیے امت محمدیہ ہے، یہ امت خیر امت ہے۔ آپ نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، ہر طریقے سے آپ نے مشکلات کا سامنا کیا، صرف اس بنیاد پر کہ میری قوم، میری امت سیدھے راستے پر آ جائے، سیدھے ڈگر پر آ جائے۔ جب انہوں نے اتنی کوششیں کی ہیں اور پھر پورے عالم میں اسلام پھیل گیا، تو اب ہر شخص کی ذمہ داری ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اپنے کو ان کو شہدائی بتلاتا ہے کہ وہ ایک تصویر ضرور پڑھے۔ ہر دن نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم ہفتے میں ایک تصویر درود پاک کی ضرور پڑھ لیا ہے، اس لیے کہ یہ درود پاک بعد میں آپ کے لیے سفارشی بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن عمل سے کوئی ایسا دعویٰ نہیں پیش کرتے جس کے نتیجے میں ہم ان کے سفارشی بن جائیں، ان کے شفاعت کا حق حاصل ہم کو ہو جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سارے درود پاک آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہاں بھی جاتا ہے، آپ کو یاد بھی ہے، تو اس میں کوئی بھی ایک درود جو آپ کو آسانی سے زبان زد ہو، اس کو پڑھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو درود پاک کی بہت ساری الگ الگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اثر کے بعد سے مغرب تک کا جو وقت ہے درود پاک پڑھنے کا بڑا اہم وقت مانا جاتا ہے، تو اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جس وقت آپ فری ہیں، اپنے کو کمفرٹ سمجھتے ہیں، اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا چاہیے۔ یہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے، تو اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جو دین کے کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہماری ایکٹیویٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا جو بھائی ہے جو نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی کسی طریقے سے ہم سمجھا کر بتائیں کہ وہ بھی کرنے لگے۔ یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے، یہ نہیں کہ ہم تو کرنے لگے، ہم بہت اچھے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ اچھے ہو گئے، اللہ نے آپ کو قبول کر لیا، لیکن جو نہیں کر رہا ہے، جو ان کاموں سے دور ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو بتلائیں، تاکہ وہ بھی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی چھتر چھائے میں آ کر زندگی گزارے، تو اس کو بھی سکون پرسکون زندگی میسر ہو سکے، وہ بھی اپنے سانس میں سانس جب لے تو اس کو محسوس ہو کہ یہ وہ سانس ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کی ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میری ترقیات، میری جو سربلندی ہے میرے گھنٹوں کی کمائی سے، میرے ذہن سے، میری تمام صلاحیتوں سے، اس کا یہ عقیدہ نہ بنے، بلکہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تمام جو چیزیں تمہارے پاس آئی ہیں یہ اللہ کا تمہارے اوپر فضل و کرم ہے، اس بنیاد پر آئی ہے۔ تھوڑے سے اتار چڑھاؤ سے انسان کا ایمان بھی بچ جاتا ہے اور یہ دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ذرا سا فرق آ گیا نیت کے اندر کہ نہیں یہ میں نے کمایا ہے، یہ میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ میری قد و کاوش ہے، یہ میری تخلیق ہے، تو ساری کی ساری دولتیں، ثروتیں اور نیک سارے کام اس کے منہ پر پھینک کے مار دیے جاتے ہیں کہ رکھو اس کو، اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں۔ مچھر کا پر ہی کتنا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔
اب انسان چاہے جتنے بڑے دین چلا لیں، اس کا بندے دار ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس لیے فضل و کرم کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی تمام دنیا مل کر، دنیا میں بسنے والے تمام انسان، تمام مخلوقات سب سر جوڑ کر بیٹھ کر اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگے تو اس کی کبریائی میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو خود بڑا ہے۔ اور سب کے سب مل کر اللہ کی کبریائی کو گھٹانے کے لیے گڑھ جوڑ کر لیں تب بھی وہ نہیں گھٹے گا، اس لیے کہ وہ پاورفل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو کسی کے زیادہ کرنے سے، کسی کے گھٹانے سے اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن ہاں، جب یہی انسان اپنی تمام ترقیات کا صحرا اللہ کے سر باندھتا ہے کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو بہت ہی کمزور عاجز انسان ہوں، میرے بس میں کیا ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں پر سلطنت تھی، زمین پر سلطنت تھی، انس اور جن پر سلطنت تھی۔ جب بلقیس کا تخت انہوں نے منگوایا تو آدم کی بنیاد پر ایک عفریت یعنی جن نے لا کر پلک جھپکتے رکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہا انہوں نے یہ میری طاقت ہے، یہ میری حکومت ہے، انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کر دیا، ورنہ میں کیا چیز ہوں۔ آج انسان اسی چیز میں غلطی کر دیتا ہے۔ غلطی کیا کرتا ہے؟ اللہ نے اس کو نوازا، عقل دی، شعور دیا، طاقت دی، قوت دی، عہدہ دیا، منصب دیا، دولت دی، ثروت دی، سب کچھ دیا۔ اب اس کا وہ نشہ چڑھ کر غلط طریقے سے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ جب وہ مخاطب غلط ہوتا ہے تو اللہ ایک جھٹکے میں چھین بھی لیتا ہے، آزما لیتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات۔ لیکن اگر وہ ھذا من فضل ربی کے تحت جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں ہے، میں تو ایک بندہ ہوں، میں تو خدا کا ایک بندہ ہوں، عارضی طور پر اس دھرتی پر ہوں، کب وہ مجھے بلا لے میں خود نہیں جانتا، تو اللہ لئن شکرتم لازیدنکم کے تحت مزید اس کو اضافہ کر دیتا۔ حضرت ایوب کا واقعہ یاد ہوگا۔ حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام دولتوں سے نوازا، دولت تھی، ثروت تھی، اولاد تھا، عہدہ سب کچھ تھے۔ وہ فرشتے نے، شیطان نے آ کر کہا تیرا یہ بندہ اس لیے تیری عاجزی اور انکساری اور عبادت کرتا ہے کہ آپ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا کہ ساری چیزیں لے لیجیے، پھر دیکھیے۔ اللہ نے آزما لیا، تمام چیزیں چلی گئی، تمام چیزیں چلی گئی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں بیوی بھی چھوڑ گئے، پھر بعد میں انہوں نے ان کی خدمت کی۔ لیکن ایک موقع تو انہوں نے کچھ ایسی بات کہہ دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں۔ اب کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ختم، دولت، نوکر چاکر سب کچھ ختم، حتیٰ کہ پورے جسم میں کیڑے پڑے، صرف زبان جو تھی نا یہ بچی تھی، پورا جسم سڑنے لگا۔ کوئی کیڑا جاتا تھا اس کو اٹھا کر رکھ لیتے، تیرا رزق تو یہی رکھا ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ اس کیفیت میں بھی وہ کہتے تھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم۔ آج ہم تھوڑی سی تکلیف میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کوسنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام پورا جسم سڑ گیا، صرف زبان بچی ہے، اور اس زبان پر کیا ہے؟ رب انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار مجھے کچھ تکلیف پہنچ گئی، یعنی کہا میرا جسم سڑ گیا، میرا بدن سڑ گیا، میرے بچے چلے گئے، میری دولت چلی گئی، میری ثروت ختم ہو گئی، کچھ نہیں کہا، مجھے کچھ تکلیف پہنچی ہے۔
رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا، مجھ پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے. یہ دعا کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ دعا اتنی پسند آئی، پورا جسم سے ہی جتنا یہ مال دولت تھے اس سے کہیں 4 گنا کہتے ہیں زیادہ دیا. اب کیا کہیں گے اس بات. پھر جو اہلیہ محترمہ نے کہا تھا کہ 4 لوگ ہیں، یعنی کہ ان سے کسی نے، جیسے آپ لوگ پریشان ہیں نا، جیسے کوئی شخص پریشان ہے، میں غلط بول گیا سوری، کوئی بھی شخص پریشان ہے، اب پریشانی کسی نے کہا بھیا ان پیر بابا کے پاس چلے جاؤ، بڑی اچھی دعا ہے، اگر تمہیں جھاڑ دیں گے تو بس تم گئے، تمہارا بیڑا پار ہو گیا. تم یہ نہیں کر سکتے 4 جگہ جا کر جو ہے موم بتی جلا دو، اگربتی جلا دو، کریا شریف چلے جاؤ، بس ایک دیو اتار دو. اسی طرح حضرت ایوب انصاری کی، حضرت ایوب رضی اللہ علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ 4 بزرگ ہیں، ان کے دعا کرا لی. ان کا ایمان اتنا زبردست، انہوں نے کہا کرنے والی، ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ دعا تو کر سکتے ہیں لیکن ہم ان کے پاس جائیں. تو جب وہ صحیح ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اس موقع سے میں نے ایک قسم کھا لی تھی کہ اگر میں صحیح ہو گیا 100 کوڑے ماروں گا. اب قسم تو کھا لی، قسم کا کفارہ کی. تو 100 جو سینک ہوتی ہے، نیم کی جو سینک ہوتی ہے، 100 سینکیں ایک ساتھ لی. اب اس میں یہ تو کہا نہیں تھا کہ فلاں اس سے کوڑا ماروں گا یا اس سے کوڑا ماروں گا، ان سینکوں کو جمع کر کے ایک مار دی، ہو گیا، تو وہ کفارہ اتر گیا. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں ایمان کی سب سے بڑی دولت دیکھیے کہ ایک شخص بیماری کے آخری سٹیج پر ہے اور اس کے زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں وہ اس کے ایمان کی تازگی اور اللہ پر یقین رکھنے میں 100% ایک ایسی چیزیں سامنے لا رہے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں تو یہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے. تو دونوں چیزیں اب ہمیں، جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، یہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. ان تمام تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تو ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، ہماری جتنی مشکلات ہیں، وہ سب کے سب آسان ہو جائے، حل ہو جائے. اور مزید یہ دنیا بھی ہمارے لیے جو ایک آزمائش گاہ ہے، یہ بھی کامیابی کے ساتھ ہم اس کو پار کر لے جائیں. اور جو سب سے بڑی دولت ہماری ہے، جہاں ہم کو پہنچنا ہے، جہاں ہماری منزل ہے آخرت، اس میں بھی ہم کامیاب ہوں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم صحیح عقیدہ لے کر زندگی گزاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں گے، ان کے طریقوں کو اختیار کریں گے، ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے اسوہ اور نمونہ اور وظیفہ بنا لیں گے، تو سمجھیے پھر زندگی آسان اور بہت آسان ہوتی چلی جائے گی. ورنہ اس طریقے سے جس طرح ہم زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں جس آئینے سے، اس آئینے سے دیکھنے کے ساتھ تو مشکلات ہیں. صرف ہم کو دنیا میں مشکلات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر یہی آئینک اتار کر دوسرا نبوی آئینک لگا لیں، سیرت نبوی کا آئینک لگا کر پھر اس دنیا کو دیکھیں تو ہر چیز آسان ہے. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.